اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وہ لوگ جو ما نزلنا پر ایمان نہیں رکھتے اور ریب ہے ان کے اندر، تردید ہے، بدگمانی و بد اعتمادی ہے، اور اطاعت نہیں کرتے، انہیں کہا گیا ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، اپنی اس ریب یا بد اعتمادی کا ثبوت دیں، دلیل دیں، جواز پیش کریں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ چونکہ یہ قرآن کتاب خدا نہیں ہے، کلام خدا نہیں ہے، یہ کسی غیر خدا کا کلام ہے، اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا اپنا مفترا کلام ہے، اپنا گڑھا ہوا افطرا ہے۔ یہ بھی کہا کہ یہ کسی اور سے تعلیم لیا گیا کلام ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ دوسرے ادیان یا دوسرے اقوام سے حاصل کیا گیا کلام ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ اساطیر اولین ہیں، داستانیں ہیں، افسانے ہیں اور قصے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی انہوں نے احتمالات ظاہر کیے جس کے ثبوت کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور قرآن نے ان سے یہی دلیل طلب کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان احتمالات میں سے ہے جو آپ سمجھتے ہو، یعنی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا یہ کلام ہے، بات ہے، تو پھر تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر آپ اس پہ یقین رکھتے ہو تو اس کی مثل، اس کی مانند لے کر آؤ تم، اور اگر نہیں لا سکتے اور نہیں لاؤ گے تم تو اس صورت میں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کرو جس میں انسان، ناس و حجارہ ایندھن ہیں یا جن کے ذریعے سے یہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ نار جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، آمادہ کی گئی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، اس نار سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنی حفاظت کرو، جس کا ایندھن یا جو انسانوں اور حجارہ سے بھڑکائی جائے گی۔ یہ نار خصوصاً کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں یہ چونکہ ہدایت ہے، اس کے تمام مطالب خواہ وہ کسی وعد کی صورت میں ہوں یا وعید کی صورت میں ہوں، تحدی ہو یا تحدید ہو، وہ ہدایت کے پیش نظر ہے۔ غیر ہدایتی
چیز قرآن کے اندر قرآن کا حصہ نہیں ہے جس کے اندر ہدایت کا پہلو نہ ہو انسان کے لیے. جیسے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ہدایت ہے انسانوں کی، اطاعت کرو، بندگی اختیار کرو، عبدیت اختیار کرو، یہ ہدایت ہے. اسی طرح انہیں یہ کہنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے تمہارے لیے یہ بھی ہدایت ہے. اعبدو بھی ہدایت ہے اور ما نزلنا بھی ہدایت ہے، اور انسان نے ہدایت کو اپنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. لیکن ہدایت انسان کے اختیار کرنے میں، اپنانے میں بعض اوقات انسان کی جانب سے ایسے موانع پیش آ جاتے ہیں جو اسے روک لیتے ہیں، اور ان موانع کو نشاندہی کرنا اور ان موانع کو برطرف کرنا بھی ہدایت کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موانع کی طرف بھی انسان کی رہنمائی کر دی ہے کہ یہ موانع ہیں، کچھ تمہاری طرف سے اور کچھ تمہارے علاوہ باقی عوامل کی جانب سے. کچھ تمہارے ہیں، جیسے ریب تمہارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، شک و تردید یا بد اعتمادی اور بدگمانی، یہ وہ رکاوٹ ہے ہدایت کی راہ میں جو تمہارے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اور باہر سے ایسے عوامل ہو سکتے ہیں جو تمہیں ریب میں ڈال دیں یا ریب تمہارے اندر ایجاد کر دیں. اور ہدایت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان اگر اس ہدایت کے مطابق عبدیت اختیار کرتا ہے، عبدیت اسی ہدایت اللہ کی ہدایت کو مکمل طور پر اختیار کرنا عبدیت ہے. اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہے، عبدیت کا ایک نتیجہ ہے. اور اگر انسان اس عبدیت کو ترک کرتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا بھی ایک اپنا نتیجہ ہے. یہ دونوں پہلو بھی ہدایت کا ہی حصہ ہیں. ہدایت اور اس کا نتیجہ، ترک ہدایت، گمراہی اور اس کا نتیجہ، یہ بھی دونوں ہدایت کا حصہ ہیں. یعنی یہ نشاندہی، اس چیز کی وضاحت انسان کے سامنے، یہ بھی ہدایت کا ہی ایک حصہ ہے. اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حکم کے طور پر بیان کیا ہے وہ ہدایت ہے. جو نہی کے طور پر انسان کو پیش کیا ہے، روکا ہے، وہ بھی ہدایت ہے. حکم بجا لانے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یہ بھی ہدایت ہے. اور حکم کی مخالفت کی صورت میں جو نتیجہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہ بھی ہدایت ہے. اس ہدایت میں ایک اہم پہلو یہی نتائج پر نظر رکھنا ہے. انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنے سے پہلے نتائج پر نظر رکھے. ہدایت کے لیے سب سے مؤثر عامل یہ ہے. ہم اللہ کی ہدایت کو اگر ہم نہ بات کریں، جو دنیا میں رائج انسانی نظام ہیں ان کے اندر بھی قانون یہی ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کرنے سے پہلے اس عمل کے نتیجے پر نظر رکھتے ہیں، ان کا عمل اور زندگی اور انداز کا ہوتا ہے. اور جو عمل کے دوران اور عمل کے وقت نتائج پر نظر نہیں رکھتے، ان کی زندگی کا انداز اور طور طریقہ علیحدہ ہوتا ہے.
جو نتائج مد نظر رکھیں پہلے انہیں قانون معلوم ہو، کیونکہ ہدایت کا ایک اہم قدم یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا سارا نظام معلوم ہو، اس کو علم ہو، یقین ہو اس کا۔ اگر یقین نہیں ہے تو یہ ریب رہتا ہے۔ یقین، ریب کی دوسری شکل متضاد حالت یقین ہے، جس میں کسی قسم کا شک شبہ بد اعتمادی نہیں ہوتی، لیکن جب تک بد اعتمادی رہتی ہے یہ ریب کی کیفیت ہے۔ اور انسان کو ہدایت کے نظام میں، الہی نظام میں یقین حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انسان کی ہدایت کے متعلق پیش کیا ہے یہ واضح ہو، انسان کے لیے روشن ہو، اور انسان اس کو سمجھا ہوا ہو، یقین پر ہو، پھر اس کے بعد ہدایت آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اگر یقین سے محروم ہو، ریب ہو اس کے دل میں، شک و شبہ، بد اعتمادی و بدگمانی ہو، اس کا اثر انسان کی ہدایت پر ہی پڑتا ہے۔ یعنی پھر انسان دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، ہدایت نہیں پاتا اگر یہ ہدایت کے متعلق یقین یا وضاحت پوری نہ ہو جائے۔ اور ہدایت کے ہی ان مسائل میں سے ایک اہم موضوع نتائج پر نظر رکھنا ہے۔ ہم دنیاوی امور میں بھی دیکھیں، وہ لوگ جو اللہ کے نظام پہ نہیں چل رہے، اپنا بنایا ہوا نظام ہے ان کا، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں اس چیز کی پابندی کرتے ہیں کہ جو کام بھی کرتے ہیں یا جو فیصلے کرتے ہیں ان کے نتائج پر ان کی نظر ہوتی ہے، یعنی نتائج کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے۔ نظر ہونے سے مراد ان کو یقین ہو کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ وہ لوگ عموماً کام کرنے میں جو نتائج پہ نظر رکھتے ہیں غلطیاں نہیں کرتے یا کم غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں نہیں کرتے، اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جو انہیں پتہ ہو کہ یا ہمارا مطلوبہ نتیجہ روک دے گا یا ہمیں نامطلوب نتیجہ ملے گا، اس کام سے اجتناب کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اپنی مثال لیں، آج کی نسل کی مثال لیں، اور اپنے ملک و قوم کی مثال لیں کہ سماجی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، قومی طور پر اس قوم نے ایک سفر کیا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے مختلف مواقع پر پیش آنے والے حالات کے تناظر میں فیصلے کیے ہیں، اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات کے وقت جب یہ فیصلے کرنے جا رہے تھے انہوں نے نتائج پہ نظر نہیں رکھی کہ ان فیصلوں کے نتیجے کیا نکلیں گے، انہیں صرف وقتی طور پر کسی ثانوی پہلو کو محفوظ بنانے کے لیے، کسی فائدے کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے نتائج کو نظر میں رکھے بغیر یہ فیصلے کیے، یا نتائج انہیں معلوم تھے اور انہیں نظر انداز کیا ہے، یا انہیں معلوم نہیں تھے اور فقط اپنے وقتی عاجل مفادات پہ ان کی نظر تھی اور انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اور انہی فیصلوں کا نتیجہ آج کی ساری مشکلات، تمام مسائل اس ملک کے، قوم کے، یہ ان اقدامات کا نتیجہ ہیں جو نتائج کو مد نظر رکھے بغیر انہوں نے مل کر کیے ہیں، یا اربابان اختیار نے کیے ہیں، حکمرانوں نے کیے ہیں، یا جن کے پاس فیصلے کا حق تھا، اختیار تھا، انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں مختلف مواقع پر۔ اور خود یہ آج کی موجودہ نسل کی آگاہی کے لیے، ہدایت کے لیے اہم موضوع ہے تحقیقی، کہ یہ قوم جب وجود میں آئی
آزاد ہوئی، ملک بنا، اور اس کے بعد سے یہ 75 سال کے دوران انہوں نے کیا فیصلے کیے تھے اور ان فیصلوں کے نتائج انہیں معلوم تھے یا نہیں تھے، یہ اگر ہم گن کے بھی کریں تو کم از کم جو اہم بڑے فیصلے کیے ہیں انہوں نے 75 سال کے اندر، مثلاً 100 فیصلے ایسے جو انہوں نے کیے ہیں جن کا نتیجہ آج کے موجودہ حالات ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں ہم دوسری اقوام کو دیکھیں جنہوں نے اسی طرح سے آغاز کیا، آزادی ملی انہیں، اور آزادی کے بعد انہیں اپنے مستقبل، اپنی آئندہ نسلوں اور آئندہ اپنے اقوام کے بارے میں بھی انہوں نے بھی مختلف مواقع پر فیصلے کیے، اور ان کے فیصلوں سے آج جو نتائج ان کو مل رہے ہیں اس فیصلوں کے ہیں، ان فیصلوں کے ہیں جو ابتدا میں، آغاز میں قومی تشکیل یا ملکی تشکیل یا تہذیب کی تشکیل کے موقع پر انہوں نے فیصلے کیے تھے۔ ظاہراً انہوں نے یا یقیناً انہوں نے نتائج کو مد نظر رکھ کر اس وقت فیصلے کیے۔ مثلاً کچھ فیصلے اس وقت ایسے تھے جن میں ان کے وقتی مفادات حاصل نہیں ہوئے، لیکن دیرپا نتائج، جیسا پہلے قرآن کریم کے اس تقابل کی تشریح کی تھی کہ قرآن کریم نے عاجلہ اور آخرہ کو آپس میں متضاد اور متقابل صورت میں ذکر کیا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جن کی نظر مفاد عاجلہ پر ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی نظر مفاد آخرہ پر ہوتی ہے۔ آخرہ یعنی بعد میں آنے والے، مستقبل میں آئندہ حاصل ہونے والے نتائج آخرہ ہیں، اور فوراً حاصل ہونے والے نتائج یہ عاجلہ ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو عاجلہ ہم سے طلب کرتے ہیں، یعنی فوری نتائج، مفاد ہم انہیں دے دیتے ہیں وہ، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا لازمہ یہ کہ آخرہ سے محروم ہوتے ہیں، یعنی دیر پا نتائج انہیں نہیں ملتے، فوری نتائج جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ انہیں مل جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عاجلہ نتائج یا عاجلہ مفادات نظر انداز کر دیتے ہیں، نقصان اٹھا لیتے ہیں، سختی جھیل لیتے ہیں، لیکن آخرہ دیر پا بعد میں آنے والے آئندہ نسلوں کے لیے جو مقاصد مفاد ہوتے ہیں انہیں محفوظ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ایک دنیاوی نظام میں بھی ایسا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، قومیں دو قسم کی ہیں، افراد طبقات دو طرح کے ہیں، کچھ فوری مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں اور کچھ دیر پا نتائج مد نظر رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سرے سے نتائج پر ان کی نگاہ ہی نہیں ہوتی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جیسے عموماً ہوس ران انسان، شہوت زدہ انسان جنہیں قرآن کریم نے کثرت سے ذکر کیا ہے، جو اپنی ہوا و ہوس میں یا لہو و لعب میں غرق انسان، یہ عموماً نہ عاجلہ و نہ آخرہ، نہ وقتی نتائج اور نہ ہی دیر پا نتائج، آنے والے نسلوں میں نتائج، دونوں مد نظر نہیں رکھتے۔ یہ تسکین ہوس، ان کا سب سے بڑا مقصد یا نتیجہ تسکین ہوس ہوتا ہے، یا لعب ہے اور لعب ہے، سرگرمی ہے ان کے مد نظر کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ خوب، یہ تیسرا طبقہ ہے جو نتائج سے بالکل لاپرواہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، لاہوی، لعبی اور ہوس، شہوت کی زندگی ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، جیسے ہم دو دنیاوی مثالیں پیش کی ہیں کہ نتائج مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے والی قوم اور لوگ، اور نتائج کو نظر انداز کر کے فیصلے کرنے والے اور اقدامات کرنے والے لوگ، ان دونوں کے متضاد اور مختلف نتائج ہیں جو انہیں نصیب ہوتے ہیں۔
اور وہ جو بالکل نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں وہ بھی معلوم ہیں کہ ان کا نتیجہ، ان کی عملی زندگی کیا ہے۔ یہ ساری مثالیں ہماری ارد گرد موجود ہیں، یا ان میں سے ایک ہم خود بھی ہوں گے، یعنی ہم خود بھی ایسے ہی ہیں، یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نتیجہ یقینی بناتے ہیں اور وہ نتیجہ بھی دیر پا نظر میں رکھتے ہیں، یا ہم ان میں سے ہیں جو نتیجے پہ نظر ہوتی ہے لیکن وقتی مفاد کے پیش نظر فیصلہ کرتے ہیں، یا سرے سے نتائج پہ ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی اور ہم صرف تسکین ہوس کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ ہدایت کے نتائج ہیں، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قواعد، ضوابط، سنن مقرر کیے ہیں ان کے نتائج بھی رکھے ہیں ساتھ، اور نتائج دونوں طرح کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی، نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق، عین مطابق عمل کرے، یہ ابدیت ہے، منہ بے منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، یہ ایک نتیجہ ہے اس کا، اور نتیجہ اس انسان کی کارکردگی پر ملنا ہے۔ اسی طرح دوسرا انسان ہے جس نے ابدیت کو ترک کر دیا ہے، دانستہ نادانستہ، اس نے اس ہدایت کو رد کر کے، ترک کر کے، اور کسی اور نظام کا سہارا لے لیا ہے، اللہ کے نظام کے علاوہ ما نزلنا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پناہ میں چلا گیا اور زندگی گزار رہا ہے۔ وہ بھی اللہ ہی کا مقرر کردہ نظام ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے ہدایت کے اصولوں کو چھوڑ کے کچھ اور اپنا لے تو نتیجہ تو ان کا بھی نکلنا ہے۔ یہ سنت خدا ہے کہ جو کچھ بھی انسان نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی انسان نے ارادہ کرنا ہے اور قدم اٹھانا ہے، ایک نتیجہ ہے اس کا۔ یہ سنت لا یتغیر ہے، لا یتبدل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے حتماً۔ اور ہدایت کی تعلیم میں یہ بات اہم ہے کہ یہی نظام، قانون جو اللہ نے بنایا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے، اس کا اپنا نتیجہ ہے، اس عمل کا طبعی نتیجہ ہے، یہ وضاحت کرنا بھی ہدایت کا اہم باب ہے۔ یہ کہ اگر یہ چیز واضح ہو جائے لوگوں کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک حتمی نتیجہ نکلنا ہے، انسان کے عمل میں اور زندگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس طرح سے بات کو بتایا یا سمجھایا ہے کہ ہمارے عمل کا نتیجہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے عمل کا نتیجہ ایک رد عمل ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ہم ایک عمل کرتے ہیں پسندیدہ، اس کا رد عمل اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، یا ہم ایک عمل انجام دیتے ہیں ناپسندیدہ، اس کا رد عمل اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں یہ کام کرتے ہیں، مثلاً ایک انسان ہے، آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، آگ اس کو جلا دیتی ہے، یہ ایک نتیجہ ہے اس کے عمل کا، یہ ایک صورت ہے۔ ایک انسان ہے جو آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، بچہ ہے مثلاً، آگ کو ہاتھ لگاتا ہے، چولہے میں جاتا ہے، آگ جلاتا ہے، ماں اس کو تھپڑ مار دیتی ہے یا باپ اس کو تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ یہ دونوں نتیجے مختلف ہیں کہ بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے اور جل جائے، یہ ایک نتیجہ ہے، اور بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے، ماں تھپڑ مار دے یا باپ تھپڑ مار دے، یہ بھی ایک نتیجہ ہے۔ ان دونوں نتیجوں کی حقیقت میں بہت فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ماں تھپڑ مارتی ہے وہ رد عمل ہے، وہ خود ایک عمل ہے، اس عمل کے جواب میں
ایک عمل انسان کا ہے، ایک عمل ماں کا ہے، ایک عمل بچے کا ہے، ایک عمل ماں کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماں کا عمل رد العمل ہے، یعنی بچے کے عمل کا رد ہے، اس کے مقابلے میں ہے، اس کے جواب میں ہے یہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اعمال کے یا ہدایت کے اندر نظام بنایا ہے، آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ رد عمل ہے، ہمارے ہر عمل کا ایک رد عمل اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ کا کام انسانوں کے اعمال کا رد عمل دکھانا ہے، عکس العمل کرنا ہے۔ اگر انسانوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ کی طرف سے ایک اچھا رد عمل اللہ کی سے بھی آ جائے گا، اگر انسانوں نے برا کام کیا تو ایک ناگوار رد عمل اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگا انسان کے لیے۔ اس تصور کے ساتھ انسان یہ کوشش کرتا ہے، جیسے بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے اور اسے پتہ ہو کہ نتیجہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کا رد عمل کی صورت میں آتا ہے، ماں یا باپ کے رد عمل کی صورت میں اس عمل کا نتیجہ ملے گا، تو بچہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں سے، نظروں سے بچ کے اور بچا کر یہ کام کرے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام اس نے کرنا ہے، آگ سے کھیلنا ہے اس نے، لیکن مہارت یہ دکھاتا ہے کہ ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو کر یہ کام کر دے، چونکہ نتیجہ جو نکلنا ہے وہ رد عمل کی صورت میں ہونا ہے۔ رد عمل اس وقت ہے کہ جب جس نے رد عمل دکھانا ہے اسے پتہ چل جائے میں کیا کر رہا ہوں، اور اگر ہم اس کی نظروں سے بچا لیں اپنا عمل تو قطعاً رد عمل کا جو نتیجہ رد عمل کی صورت میں ہے وہ نہیں آئے گا، اور ہم اپنا کام بھی کر گزریں گے، نتیجہ بھی ہمیں ناگوار نہیں جھیلنا پڑے گا۔ کہ عموماً اسی طرح ہوتا ہے گھروں کے اندر جو غلط کام ہوتے ہیں، اور انسان غلطیاں کر کے بھی رد عمل سے بچ جاتا ہے، چونکہ ایسی مہارت سے، صفائی سے اس نے یہ کام کیا ہے، غیر محسوس طور پر، کہ جنہوں نے رد عمل دکھانا ہے انہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس کا کام ہے، اس لیے چھپ کے انسان یہ سارے کام نظروں سے بچ کے یہ کام کر لیتا ہے۔ اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اسی طرح اللہ کا بھی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہمیں جزا سزا دینی ہے، یہ جزا ہمارے عمل کی جزا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارے عمل کے مقابلے میں ایک اللہ کا عمل آنا ہے۔ دو عمل ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے عمل کرنا ہے وہ رد عمل ہے، ہمارے عمل کے بدلے میں، ہمارے عمل کے مقابلے میں وہ عمل آیا ہے۔ تو اگر ہم ایسی تدبیریں اختیار کریں کہ ہم ریاکاری کریں، ہم مکاری کریں، ہم پنہان طریقے سے کریں، تو اللہ کے رد عمل سے ہم بچ جائیں گے، چونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو ہم کیا کر رہے ہیں، یا دل میں ہم کچھ اور سوچیں، ظاہر کچھ اور کریں، منافقت کریں، جس طرح منافقین کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اس دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ عبدیت نہیں کرتے، عبد نہیں ہیں، اطاعت نہیں کرتے، اور اپنے من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش و ہوس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ساتھ احتیاط یہ کرتے ہیں کہ دھوکے کے طور پر کہ ہم عبد سمجھے جائیں، ہم مومن سمجھے جائیں، تاکہ رد عمل نہ آئے ہمارے کام میں۔ اور اسی طرح مجرمین جتنے بھی دنیا میں ہیں ان کے پاس یہی حربہ ہوتا ہے، چونکہ دنیاوی سزائیں ساری نتیجہ جو غلط کاموں کا نکلتا ہے یا صحیح کاموں کا رد عمل کے طور پر آتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے، وہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ممتحن اچھے نمبر دے دیتا ہے اس کو، یہ دونوں عمل ہیں، طالب علم کا پڑھنا اور ممتحن کا نمبر دینا دو عمل ہیں۔ دوسرا عمل پہلے عمل کی رد میں آتا ہے، اس کے مقابلے میں آتا ہے یا اس کے نتیجے میں آتا ہے۔ یہ نظام اگر انسان کے ذہن میں ہو، ہدایت دشوار ہو جاتی ہے۔ جس انسان کے ذہن میں یہ ریب ہو، یہ بدگمانی ہو، یعنی یہ الجھن ہو کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ اس طرح رد عمل کی صورت میں آتا ہے،
تو پھر انسان اپنی مہارتوں سے رد عمل روک لیتا ہے، ٹال دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور برے اعمال کرتا ہے، غلط اعمال کرتا ہے، ابدیت ترک کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے نہیں ہے کہ رد عمل میں اللہ نے جزا دینی ہے یا سزا دینی ہے۔ جزا بھی عمل کے جواب میں عمل نہیں ہے، بلکہ عمل ہے اور اسی عمل سے جزا نکلنی ہے، بلکہ خود عمل جزا ہے۔ اور اسی طرح اگر سزا ہے تو وہ بھی رد عمل والی سزا نہیں ہے کہ جیل میں بند کر دو، پھر اس کو سختیاں کرو، شکنجے دو، دوسرے آ کر اس کے اوپر تشدد کریں، دوسرے عمل دکھائیں، وہ رد عمل ہو اس کا، بلکہ خود جو انسان عمل کر رہا ہے یہی سزا ہے اس کی، یہ عمل ہی اس کی سزا ہے۔ اس کے لیے مثال جو پہلے بھی دی ہے اور علماء بھی دیتے ہیں یہ مثال، وہ طبیب کی مثال ہے۔ جیسے طبیب کسی مریض کو امر کرتا ہے اور نہی کرتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، یہ چیز کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اس چیز سے بچو، اس چیز کو حتمی اپناؤ، پابندی کرو۔ اور مریض یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں طبیب کی نظروں سے بچ کے جو دوا کھانے کا اس نے کہا ہے وہ میں نہ کھاؤں، کرتے ہیں چالاک مریض اس طرح کے، کرتے ہیں یہ کام، ظاہراً دکھاتے ہیں کہ مریض طبیب جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ایسے کرتے نہیں ہیں، طبیب کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور طبیب کا امر ٹھکرانے سے، اطاعت نہ کرنے سے انسان کو جو سزا ملنی ہے وہ یوں نہیں کہ طبیب نے اب اس کو ڈنڈے مارنے ہیں، طبیب نے جرمانہ کرنا ہے، طبیب نے اس کو جیل میں ڈال دینا ہے، طبیب نے اس کی چھترول کرنی ہے، نہ، بالکل طبیب ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ جو مریض نے کیا ہے یہی جزا بھی ہے، یہی سزا بھی ہے۔ طبیب نے اسے دوا کھانے کو دی، اس نے کھا لی، خوب نتیجہ ہے اس عمل کا جو مریض نے انجام دیا ہے طبیب کے حکم پر، اس عمل کا نتیجہ ہے سلامتی، جو اسی دوا کھانے سے حاصل ہوگی۔ خود یہ عمل اپنے اندر نتیجہ اپنا رکھتا ہے، اور انسان کو اسی عمل سے نتیجہ مل جانا ہے۔ طبیب نے علیحدہ سے اس کو کوئی چیز خرید کے نہیں دینی کہ تو نے دوا کھائی ہے اب میری طرف سے یہ انعام ہے تیرے لیے۔ سلامتی انعام ہے، سلامتی جزا ہے دوا کھانے کا، دوا کھانے کا حکم طبیب کا ہے۔ اور اگر مریض نہ کرے، انکار کر دے، طبیب کے عمل کو ٹھکرا دے، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اب مریض کو طبیب نے شکنجے دینے ہیں، جیل کرنا ہے، جرمانے کرنے ہیں، نہ، کچھ بھی نہیں کہے، طبیب نے بات بھی نہیں کرنی اس سے، اور مریض سزا بھگت لے گا۔ دوا نہ کھانا، ترک اطاعت طبیب کی، یہی سزا ہے اس کی، اور وہ ہے بیماری، تکلیف اور ہلاکت۔ خود اس عمل کے اندر نتیجہ ہے، عمل خود حامل نتیجہ ہے، ہر عمل ایک نتیجہ اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے اندر نتیجہ موجود نہ ہو۔ بے نتیجہ کام، بے ثمر کام کائنات میں موجود نہیں ہے۔ ذرہ برابر، مثقال ذرۃ عمل ہے، اس کے اندر بھی اتنا ہی نتیجہ بھی ہے۔ مثقال ذرۃ خیر ہے، اتنا ہی اس کے اندر نتیجہ ہے۔ مثقال ذرۃ شر ہے، اتنا ہی اس کے اندر نتیجہ بھی موجود ہے۔ یوں نہیں ہے کہ مثقال ذرۃ خیر، اس کے بدلے میں ایک مثقال ذرہ رد عمل آئے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا کسی اور مخلوق کا، ملائکہ کا۔ یہ عمل خود اپنے اندر اپنی جزا بھی رکھتا ہے، اپنی سزا بھی رکھتا ہے۔ عمل کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، جیسے بیج کے اندر پودا رکھ دیا ہے، بیج کے اندر پھل رکھ دیا ہے، بیج کے اندر ثمر رکھ دیا ہے، اور اسی بیج سے یہ پھوٹ کے پروان چڑھ کے پرورش پا کے باہر آنا ہے۔ اسی طرح انسان کے عمل کے اندر یہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں۔ جو ہی انسان ارتکاب کرتا ہے اس عمل کا،
تو نتیجہ کھل کے عمل کے اندر سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. اگر عمل خیر ہے تو جزا بن کر، عمل شر ہے تو سزا بن کر. لیکن اس کا ایک قانون اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. چونکہ انسان کا وجود اس مادی دنیا سے شروع ہوتا ہے، مادی مرحلے سے شروع ہوتا ہے. جو مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی خلقت کے بیان کیے ہیں، اسی کے مطابق انسان کی پرورش بھی ہے، اسی کے مطابق انسان کی ہدایت بھی ہے. خلقت کے مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر مرحلہ وار یہ 3 خلقت انسان کے مراحل طے کرتی ہے، اور پھر انسان بن جاتا ہے. پھر انسان بچہ بننے کے بعد، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پھر مراحل ہیں طے کرتا جاتا ہے. یہ مرحلہ وار خلقت بھی ہے. جیسے خلقت مرحلہ وار ہے، ایسے تربیت بھی مرحلہ وار ہے، اور جیسے تربیت مرحلہ وار ہے، ہدایت بھی مرحلہ وار ہے. ہر مرحلے کے موقع پر اس کی ہدایت اس تک پہنچ جاتی ہے. یعنی جب 3 ہیں تو ہدایت 3 اس تک پہنچ جاتی ہے. جب 3 سے سلالہ بنتا ہے، وہ ہدایت اس مرحلے کی اسے پہنچا دی جاتی ہے. اور جو خلقت اپنے مراحل طے کر رہی ہے، ہدایت بھی ساتھ ساتھ مرحلہ وار، مرحلہ بے مرحلہ خلقت کے ساتھ ساتھ آگے جا رہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی جو انسان اس دنیا میں بسر کرتا ہے، مادی جسم کے ساتھ، مادی بدن کے ساتھ، شکل کے ساتھ، اس کی ایک مدت معین ہے، ایک اجل ہے اس کے لیے. یعنی ایک مقررہ وقت ہے، ٹائم فریم ہے اس کا. اتنی مدت انسان نے اپنی زندگی اس حالت میں گزارنی ہے، اس جسمانی شکل میں. اور پھر اس کے بعد زندگی یا انسانی حیات، انسانی وجود جاری ہے، آگے ختم نہیں ہوا، لیکن شکل بدل جاتی ہے. یہ مادی شکل بدل کے موت آ جاتی ہے، اور انسان ایک اور مرحلہ میں پہنچ جاتا ہے. جس طرح جسمانی زندگی میں مرحلہ وار منتقل ہوتا رہا ہے، مٹی سے منتقل ہوا ہے رحم میں، رحم سے منتقل ہوا ہے زمین پر، پھر زمین سے منتقل ہو کر چلا جائے گا آخرت میں. اور وہی وجود انسان کا جو مٹی سے بنا تھا، جو حقیقت، وہی آخرت تک چلے گی. بیچ میں کسی جگہ اس میں انقطاع نہیں ہوگا، وقفہ نہیں ہوگا کہ جو مٹی سے بنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی جگہ ایک اور نیا فرد پیدا کر دیا گیا. نہ، وہی جو مٹی سے جس نے جنم لیا تھا، وہی مراحل زندگی کے مرحلہ وار طے کرتا ہوا، خلقت و ہدایت کے مراحل طے کرتا ہوا آخرت تک جا پہنچا ہے. اب اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ یہ کہ انسان کا وجود بنایا، خلقت بنائی، نظام تربیت بنایا، نظام ہدایت بنایا. ایک حصہ اس نظام کا یہ ہے جس کا انسان کے شعور سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے انجام پاتا ہے. لیکن ایک مرحلے میں انسانی ارادہ اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان جو کچھ کرتا ہے وہ انسان کی ہدایت میں بنیاد وہ بن جاتا ہے. اور اب جو انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے، اسی نے انسان کے اندر انسان کی حقیقت بنانی ہے، انسان کی شخصیت بنانی ہے، انسان کا وجود و روپ بنانا ہے، اور یہی لے کر انسان آخرت میں پہنچ جائے گا، آخر تک پہنچ جائے گا وہ. اور جو کچھ آخرت میں یعنی بعد والے مرحلے میں کھلنا ہے، سامنے آنا ہے، وہ انسان کا اسی مرحلے میں اپنا عمل ہے جو اس نے کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، آخرت میں یہی اس کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا جو اس کے اندر ہے. یہ ایک مسلم قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہدایت کے لیے بھی، خلقت کے لیے بھی، اور اجر و سزا و جزا کے لیے. اس تناظر میں اب 2 نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ذکر کیے ہیں. ایک نتیجہ جس کا نام قرآن نے نار، جہنم اور بہت سارے اس کے مشابہ نام ہیں، سقر، سعیر،
اور عذاب دردناک، مختلف الفاظ قرآن کریم نے، ہے حقیقت ایک ہی ہے لیکن اس کے نام اس کے مختلف پہلوؤں کی وجہ سے، اس کی خصوصیات کی وجہ سے اس کو مختلف نام دیے ہیں۔ یہ ایک نتیجہ ہے، جس کو نار کہا ہے، جس کو جہنم کہا ہے، جس کو عذاب کہا ہے، یہ ایک ہی نتیجہ ہے جس کے نام ہیں مختلف۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک روپ ہے، ایک نتیجہ اس طرح نکلے گا انسان کو۔ ایک دوسرا نتیجہ ہے جس کو جنت کہا ہے قرآن کی اصطلاح میں، جنت ہیں اور اس کے بھی کئی نام ہیں، ثواب ہے، جنت ہے، نعمات ہیں، جزیات ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن مجموعی طور پر دو نتیجے ہم رکھ سکتے ہیں کہ انسان کی اس زندگی کے اس مرحلے کے جس میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، زمین اس کے لیے آمادہ کی ہے، آسمان اس کے لیے مہیا کیا ہے، آسمان سے مختلف چیزیں، اسباب وسائل نازل کیے ہیں، پانی، زمین سے اس کے لیے مختلف چیزیں اگائی ہیں، پھر اس کی ہدایت کے لیے، یعنی یہ تکوینی رہنمائی ہدایت کے ساتھ ساتھ تشریعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، رہنمائی کی ہے، اور ساتھ انبیاء نازل کیے ہیں۔ یہ بھی اہتمام اس زندگی کے لیے کیا ہے، موت سے پہلے کے لیے۔ اور انسان نے اب دو طرح سے زندگی گزارنی ہے، یا ابدیت کے تحت زندگی گزارنی ہے، یا اس نے انکار کی صورت میں زندگی گزارنی ہے۔ ابدیت اس کو بھی مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے، کبھی ایمان، کبھی ابدیت ہے۔ یہاں چونکہ ابدیت کا موضوع ہے، اس وجہ سے ابدیت کے ساتھ اس کا تقابل ہے۔ ایک ہے ابدیت اور دوسرا ہے کفر۔ ابدیت یعنی مان لینا، یہ سارا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے، یہ سب مان لینا، جو حکم ہے وہ حکم اللہ کا، اس پر عمل کرنا۔ خوب، نتیجہ کیا دے گا؟ نتیجہ رد عمل نہیں ہے، یعنی انسان عمل کرے گا، اللہ کو پسند آئے گا، اللہ کا پسند آ کے پھر اللہ رد عمل میں ایک تحفہ انسان کو دے دے گا، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ ایک انسان ایک عمل کرتا ہے، دوسرا انسان اس کے عمل کے مطابق رد عمل میں اس کو کچھ دے دیتا ہے۔ اچھا عمل ہو تو اچھا رد عمل ہوتا ہے، غلط عمل ہو تو غلط رد عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کے اندر یہ سب کچھ ڈال دیا ہے، نتائج بھی اسی نظام کے اندر ہیں۔ نظام کا مطلب یہ کہ عمل خود حامل نتیجہ ہے، جس طرح بیج خود حامل ہے پودے کو، بیج کے اندر پورا پودا موجود ہے، بالقوہ یعنی بالاستعداد، پورا بیج آمادہ کیا گیا ہے پودے کے لیے۔ بیج معد ہے اور ممہد ہے پودے کے لیے، پھل کے لیے۔ یہ پھل سارا بیج کے اندر ہے، لیکن پرورش نایافتہ، ابھی پرورش نہیں ہوئی۔ اس کی پرورش جب ہوگی تو یہی پھل کھول کے بیج کے اندر سے سامنے آئے گا۔ یہ پھل جو بیج پہ لگتا ہے یہ رد عمل نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ بیج نے بہت اچھا کام کیا اور جواباً کسی اور نے رد عمل میں اس کے اوپر پھل لگا دیا۔ بیج کے اندر سے پھل نے نکلنا ہے۔ انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی قانون ہے، انسان کے عمل سے اس کا نتیجہ باہر آنا ہے، یعنی عمل جب انسان کر رہا ہوتا ہے وہیں پر نتیجہ اندر موجود ہوتا ہے، نہ کہ بعد میں نتیجہ انتہا پہ جاتا ہے۔ عمل کے آغاز سے ہی نتیجہ بننا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان پہلا قدم اٹھاتا ہے نتیجہ بھی پہلا قدم اٹھا لیتا ہے، جب انسان دوسرا قدم اٹھاتا ہے نتیجہ بھی دوسرا قدم اٹھا لیتا ہے۔ وہی طبیب کی مثال کی طرح، مثلا جب مریض پہلی گولی کھاتا ہے تو سلامتی بھی پہلا قدم اٹھا لیتی ہے، جب مریض دوسرے وقت کی دوا کھاتا ہے سلامتی بھی دوسرا قدم اٹھا لیتی ہے، اور جب طبیب کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق مکمل انسان دوا تناول کر لیتا ہے، سلامتی بھی مکمل طور پر اپنا سارا مرحلہ مکمل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستورات ہیں، ان کے اندر یہ نتیجہ ہے، لیکن نتیجے دو ہیں، ایک کا نام نار ہے و جہنم، اور ایک کا نار ہے جنت۔ اب اس کو قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے،
لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے، قرآن نے تو رد عمل نہیں ذکر کیا کہ یہ رد عمل ہے، یعنی ایک عمل آپ کا ایک عمل اللہ کا ہے، بلکہ اللہ کا فرمانا ہے کہ جنت و جہنم دونوں تمہارے عمل ہیں. تم نے جو عمل کیا ہے یہ جنت اسی میں شامل تھی. یہ جنت تمہاری اپنی تشکیل دہندہ ہے، تم نے بنائی ہے، اور یہ جہنم بھی تمہاری ایجاد ہے، تمہاری تشکیل ہے، تمہاری ساختار ہے، تم نے بنایا ہے. یہ نتیجہ تم نے بنایا ہے، نہ کہ ہم نے رد عمل میں غصے میں آ کے آپ کو تھپڑ مار دیا ہے جہنم کا. تم نے خود جہنم اپنی بنائی ہے. اور پھر انسان کو موقع بھی دیا ہے، توبہ موقع ہے ترمیم کا بیچ میں، کہ کسی جگہ انسان اگر بدلنا چاہتا ہے کہ میں تو غلط نتائج کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا، جو ہی نتائج کی طرف متوجہ ہوا اب میں بدلنا چاہتا ہوں تو بدل سکتے ہیں. یہ موقع بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے لیے. پس یہ نار جو انسان جس سے محفوظ رہے، بچے، اپنے آپ کو محفوظ کرے، اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، یہ نار انسان کی بھڑکائی ہوئی ہے، انسان ہی کو جلائے گی، انسان نے ہی بھڑکائی ہے، اور آمادہ کی گئی ہے کافرین کے لیے. کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے. کافرین سے مراد عابدین کے مقابلے میں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جن لوگوں نے عبدیت اختیار کی ہے ان کے لیے اگلی آیت کے اندر ہے. دوسری آیت میں اس کے بعد ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ مومن اور عمل صالح کا نتیجہ جنات ہے. لیکن جو کافرین ہیں جنہوں نے کفریہ انداز زندگی اپنایا ہے، انکار سے مراد یہاں یعنی ترک عبدیت، ما نزلنا کا انکار، ما نزلنا کو چھوڑ دینا، یعنی ما نزلنا میں ریب نکال کے یا بد اعتمادی کر کے، ما نزلنا کو تہمت کے ذریعے، ما نزلنا کو بدگمانی کے ذریعے، کسی بھی دلیل سے اگر ما نزلنا کو چھوڑ دیا یہ کفر ہے. جو کچھ ہم نے اتارا ہے ما نزلنا یہ عبدیت ہے، یہ ایمان و اطاعت ہے. اس کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے. یہاں کفر سے مراد وہی لغوی معنی ہے یہاں پر، نہ کہ وہ کلامی معنی جو ہم نے خود سے قرآن سے استنباط کر کے اور کفار ایک طبقہ معین کر دیا ہے. یعنی وہ جو جن کو شناختی کارڈ یا ایک سرٹیفکیٹ متکلمین نے دے دیا ہے یہ کفار ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں. قرآن نے تو یہ سرٹیفکیٹ باطل کر دیے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت پر. قرآن کہتا ہے نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. تو پھاڑ دیا سرٹیفکیٹ، کینسل کر دیا شناختی کارڈ، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری اس تقسیم کی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو ہم نے فرقوں میں اپنے آپ کے لیے حیثیت بنا لی ہے، یہ فرقہ وارانہ حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل عدم قرار دی ہے کہ اس کی بنیاد پر تو کچھ بھی نہیں ہونا، چونکہ تمہاری اپنی تقسیم ہے. تم خود کسی کو مومن کے اپنے معیاروں کے مطابق کسی کو مومن کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو، کسی کو کافر کہہ رہے ہو. کافر و مومن جو تم فرقوں میں بیٹھ کر تکفیریت کر رہے ہو یہ نہیں ہے معیار. مثلا تکفیری جتنے کافر تکفیری قرار دے رہے ہیں تو اللہ ان کو تو کافر نہیں سمجھتا. اللہ نے تو پیمانہ دیکھنا، معیار دیکھنا ہے. ممکن ہے لوگ جن کو کافر کہتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں یہ مومن نکلیں، اور قرآن کا فرمان ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں یہ کافر نکلیں. اس لیے کہ کفر و ایمان اس تقسیم بندی کے تحت نہیں ہیں جو ان فرقوں نے یا انسانوں نے آپس میں اپنے بنائے ہوئے معیاروں اور ذہنوں کے مطابق صف بندی کر دی ہے، طبقہ بندی کر دی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اسی آیا کی تناظر میں جو قرآن کریم میں ہے آیا
8 سورہ بقرہ کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، بے شک کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کہتے رہیں اللہ کے نزدیک یہ مومن نہیں ہے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ یہ اللہ کے نزدیک کافرین میں سے ہیں یا منافقین میں سے ہیں، اور منافقین کے بارے میں کہ کفار سے بھی بدتر ہے۔ ان کا زندگی کا عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے نار اور جہنم کہا ہے۔ اصل معیار کیا رکھا ہے؟ ما نزلنا کو انکار کرنا، ترک کرنا، زبان سے انکار کر دینا، ذہن سے انکار کر دینا، یا عمل سے انکار کر دینا۔ ایک انسان کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ بھی کافر ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ یہ ہے تو اللہ کا کلام ہے لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی کافر ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق کفر یعنی انکاری، منکر، جو چھوڑ چکا ہے اس نظام الہی کو، چھوڑ چکا ہے، زبانی چھوڑ چکا ہے، ذہنی طور پر چھوڑ چکا ہے، یا عملی طور پر چھوڑ چکا ہے، یہ کافر ہے۔ خوب ان کے عمل تو ایک جیسے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے زبانی طور پر کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا فرامین پر۔ جیسے طبیب، وہ کہتا ہے یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور اس نے جو دوا دی ہے بہترین دوا ہے، لیکن میں دوا کھاتا نہیں ہوں، اس کو طبیب مانتا ہوں، دوا بھی ٹھیک دیتا ہے لیکن میں یہ دوا تناول نہیں کرتا، یہ مومن ہے۔ ڈاکٹر پر اس کا ایمان ہے، ڈاکٹر کے علاج پر اس کا ایمان ہے، لیکن ڈاکٹر کے دستور کو اجرا نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی کافر ہے۔ نتیجہ اس کا وہی نکلے گا جو کہتا ہے میں تجھے ڈاکٹر ہی نہیں مانتا، میں تیرے علاج کو علاج ہی نہیں سمجھتا۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، جو ڈاکٹر کو ڈاکٹر مان کر اس کی دوا نہ کھائے، جو ڈاکٹر کی ڈاکٹری کا انکار کر کے اس کی دوا نہ کھائے۔ اصل نتیجہ اس زبانی جمع خرچ پر نہیں ہے، اصل نتیجہ اس عملی کیفیت پر ہے کہ اگر تو نے ہدایت کے اس نظام کو قبول کیا ہے، ما نزلنا کو، عبد ہے، عبد یعنی اطاعت کر لی ہے، اجرا کر دیا ہے، بجا لایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لی ہے، یہ نتیجہ ہے ایک تیرے لیے۔ اور اگر تو نے عملاً ٹھکرا دیا ہے تو ایک نتیجہ ہے تیرے لیے، کیا ہے؟ نار۔ یہ نار یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے انکار شروع ہوتا ہے۔ انکار نار ہی کا سبب ہے۔ انکار سے نار، کفر سے نار پیدا ہوتی ہے، ترک سے نار پیدا ہوتی ہے، اطاعت سے جنت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی جنت کی خصوصیت جب واضح ہوگی تو معلوم ہو جائے گا۔ انکار سے آگ پیدا ہو رہی ہے، اور آگ کے ایک مصداق کو تو ہم جانتے ہیں نا، اس سے زیادہ جیسے نور اور نار دونوں کی ایک جیسی مثال ہے۔ جیسے نور کی بات پہلے کی ہے ہم نے کہ نور، ایک نور سے ہم مانوس ہیں، جیسے سورج کا نور ہے یا بجلی کے بلب کا نور ہے، یہ نور ہم نے دیکھا ہوا ہے، جانتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اور نور کی جو معنی کیا ہے کہ نور یعنی وہ چیز جو روشن ہے، خود روشنی کو نور کہتے ہیں۔ دو خصوصیتیں ہوں، ایک خود روشن ہو اور ایک دوسری چیزوں کو، دوسرے حقائق کو روشن کرے، یہ نور ہے۔ خوب یہ خصوصیت اس بجلی کے نور میں زیادہ ہے۔ یہ تو کہا تھا بہت ضعیف ہے یہ نور، کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہر حقیقت کو روشن نہیں کرتا، یہ نور صرف رنگ روشن کرتا ہے، جن چیزوں میں رنگ نہیں ہے انہیں روشن نہیں کر سکتا، بس یہ تو بہت کمزور نور ہے۔ نور کا مطلب ہے روشن کرنا، خوب یہ کرتا ہے روشن، لیکن صرف رنگ روشن کرتا ہے۔ رنگ جس جسم پہ رنگ نہ ہو یہ اس جسم کو روشن نہیں کر سکتا۔ جیسے ہوا ہے، آکسیجن ہے، روشن نہیں ہے، نظر نہیں آتی ہمیں، چونکہ نور اس کو، وہ رنگین نہیں ہے، رنگ آئے گا اس میں، نور اس کو روشن کر دے گا۔ اور دوسری کمزوری اس نور میں یہ ہے کہ یہ صرف آنکھ کے لیے روشن کرتا ہے، جبکہ انسان کا عقل بھی ہے، انسان کے کان بھی ہیں، انسان کا جسم بھی ہے۔ انسان مثلا جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے نور کل عدم ہے، ہونا نہ ہونا نور کا برابر ہے، چونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ یہ رنگ
اور آنکھیں، اگر رنگ نہ ہو آنکھیں ہوں تو بھی کوئی چیز یہ نور نہیں دکھا سکتا، اگر رنگ ہو آنکھیں نہ ہوں تو بھی یہ نور ہمیں کچھ نہیں دکھا سکتا. بس یہ بہت کمزور نور ہے، یہ سب سے ضعیف ترین نور ہے، اس کو مجازن نور کہیں آپ. حقیقی نور کون سا ہے؟ حقیقی نور یہ ہے کہ جو حقیقت کو روشن کر دے. کون سی حقیقت کو؟ وہ رنگین ہو یا غیر رنگین ہو، وہ مادی ہو یا مانوی ہو، وہ غیبی ہو یا وہ عالم شہود کی ہو، جس طرح کی حقیقت ہے، جس نوع کی حقیقت ہے، وہ ہر حقیقت کو روشن کر دے، وہ نور ہے حقیقتاً. اور نور صرف آنکھوں کے لیے نہ، وہ نور جو انسان کے دل کے لیے، روح کے لیے، انسان کے سراپا ادراک کے لیے ہر چیز کو روشن کر دے، وہ حقیقی نور ہے. بس علم بھی نور ہے، یہ بلب سے نکلی ہوئی روشنی بھی نور ہے. زیادہ روشنائی کس کے اندر ہے؟ علم رنگین چیزوں کو بھی روشن کرتا ہے، غیر رنگین کو بھی، غیبی چیزوں کو بھی، مادی چیزوں کو بھی، جسمانی چیزوں کو بھی، ہر چیز کو علم روشن کر دیتا ہے. اور روشن بھی صرف آنکھ کے لیے نہیں کرتا، آنکھ نہ بھی ہو تو بھی دل کے لیے نور ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے. بس نورانیت علم زیادہ ہے اس نور شمس سے یا نور برق سے، اس کی نورانیت زیادہ ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس نور سے زیادہ مانوس ہیں، اس لیے اسی کو نور سمجھتے ہیں، اس کو نور ہی نہیں سمجھتے چونکہ اس کے ساتھ انس نہیں ہے. نار بھی ایسا ہی ہے، جیسے نور ہے، نار جو جلا دیتی ہے، نار جو حرارت ہے جس کے اندر، جو آگ ختم کر دیتی ہے. نار کا مطلب یعنی اگر لکڑی ہے تو جلا کے ختم کر دیتی ہے، پتھر ہے اس کو جلا کے پگھلا کے ختم کر دیتی ہے، اس کی حیت ہی بدل دیتی ہے، اس کی شکل ہی بدل دیتی ہے، اس کی ترکیب بالکل نابود کر دیتی ہے. یہ نار ہے. خوب نار اگر یہ ہے تو یہ نار تو اتنی شدید سنگین نہیں ہے، چونکہ یہ نار تو فقط انسان کا جسم جلاتی ہے، یہ جو لکڑیوں سے جلتی ہے. لیکن وہ نار جو روح بھی جلائے، وہ نار جو دل بھی جلائے، وہ نار جو انسان کی ساری حقیقت ہی کو جلا کے ختم کر دے، راکھ کر دے، تو وہ حقیقی نار تو وہ ہے، چونکہ وہ لکڑی نہیں، ہر چیز کو جلاتی ہے. وہ جو چیز جسم ہے، ہر جسم قابل احتراق نہیں ہے. اسی نار کے اندر بہت ساری چیزیں، آپ مثلا جب تنور بناتے ہیں، مٹی کا تنور بناتے ہیں، اس مٹی کا تنور بنا کے اس کے اندر لکڑی ڈالتے ہیں، لکڑی جل جاتی ہے، تنور نہیں جلتا. حتیٰ اس سے زیادہ جو نار بناتے ہیں، جیسے سٹیل ملوں کے اندر، جو کارخانوں کے اندر تنور بناتے ہیں، جو اس روٹی پکانے والے تنور سے ہزاروں درجے زیادہ حرارت اور نار شدید اس کے اندر ہوتی ہے، لوہا پگھلا دیتا ہے. لیکن وہ تنور جو بنا ہوا ہے جن اینٹوں کا، وہ اینٹیں نہیں پگھلتی، تنور لوہا پگھل جاتا ہے. لوہا کتنا ہی کسی بھی شکل میں ہو وہ ڈالے پگھل جاتا ہے، تنور نہیں پگھلتا. بس یہ نار کچھ چیزوں کو نہیں جلا سکتی، شدید ہو تو بھی نہیں جلا سکتی. لیکن وہ نار جو روحیں بھی جلا دے، جو نفس بھی جلا دے، جو صلاحیتیں بھی جلا دے، جو قابلیتیں بھی جلا دے، جو کمالات بھی جلا دے، جو نتائج بھی جلا دے، جو مقاصد بھی جلا دے، جو روابط بھی جلا دے، تمام انسان کی ساری ہستی ہی کو جلا دے، ہستی سوز ہے وہ نار. تو اصل تو وہ زیادہ حقدار ہے نار کہلانے کی. یہ جو لکڑی سے جلتی ہے، یہ نور کی طرح، جیسے یہ نور مادی ضعیف ترین نور ہے، یہ نار مادی بھی ضعیف ترین نار ہے. انسان کے عمل سے جو نار پیدا ہوتی ہے، انسانی رویوں سے، یہ نار نہیں ہے جو تنور میں جلتی ہے. جس کا ایندھن انسان ہے، وہ حجارہ ہے، یہ وہ نار نہیں ہے. چونکہ یہ نار انسان کے کپڑے جلاتی ہے، جسا جلاتی ہے، جلد جلا دیتی ہے، روح نہیں جلا سکتی. لیکن جو نار انسان کے عمل سے پیدا ہوتی ہے، جو کفر کو جلاتی ہے، یعنی جو کفر سے پیدا ہوتی ہے، کفر کی وجہ سے جو نار وجود میں آتی ہے انسان کے عمل سے، وہ نار انسان کی ساری حقیقت کو راکھ کر دیتی ہے. اس نار کا اب دیکھیں،
یہ نار ہے لکڑی جلاؤ خاکستر ہو جاتی ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ نار انسان جلائیں گے اور انسانوں سے بھڑکے گی، لیکن انسان کبھی بھی خاکستر نہیں ہوگا. جلدیں پھر ان کی بدل دی جائیں گی، یعنی انسان رہے گا. کتنا جلے گا؟ ابد الآباد کے لیے جلے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جلے گا، دن رات جلے گا، صبح و شام جلے گا. ایک دفعہ جل کے خاکستر ہو جائے، جیسے کچھ لوگ ہیں خودکشی کرتے ہیں، اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں، چند منٹ کے لیے ان کو درد تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. راحت، آگ نے ختم کر دیا، مار دیا، آگ کی تکلیف ختم ہو گئی. اب بعد میں اس کو بے شک اس کے مردے کو جلاتے رہے، مردے کو کوئی آگ نقصان نہیں پہنچاتی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی مردہ جلانے کا. جیسے ہندوؤں کے مردے جلائے جاتے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ روحیں نہیں ہوتی اس میں، اس کے اندر روح علیحدہ ہو جاتی ہے. لیکن کفر سے جو آگ پیدا ہوتی ہے، انکار سے، ابدیت ترک کرنے سے، ما نزلنا کو چھوڑ دینے سے، یہ نار نہ بجھنے والی نار ہے، اس کا ایندھن نہ ختم ہونے والا ہے. انسان رہے گا، یہ آگ میں رہے گا. یہ ناری انسان یہ ہمیشہ رہے گا، نار بھی رہے گی اور انسان بھی رہے گا، اور جلتا ہی رہے گا مسلسل. اب ظاہر ہے یہ نار وہ نہیں ہے جو جس سے ہم مانوس ہیں. یہ تو اس نار سے بچا جا سکتا ہے، اس کی حفاظتی تدبیریں آسان ہیں. اس نار سے بچنے کے لیے تقویٰ چاہیے، حفاظتی تدبیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. اور وہ حفاظتی تدبیر یہاں اسی وقت چاہیے. وہ حفاظتی تدبیر ہی ابدیت ہے. اس کو بروئے کار لائیں، یہ بجھ جائے گی یہیں پر اور انسان محفوظ ہو جائے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جب آپ نہیں کر سکو گے اور نہیں کیا آپ نے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے. اُعِدَّت اس صیغہ ماضی کے ساتھ، یعنی ہو چکی ہے، موجود ہے، نہ کہ آمادہ کی جائے گی بعد میں. ابھی تم عمل کرو، پھر جب مرو گے اس کے بعد تمہارے لیے آگ جلائی جائے گی. یہ آگ وجود میں آ گئی ہے، کیونکہ کفر وجود میں آ گیا ہے، انکار وجود میں آ گیا ہے، انداد اب تم نے بنا لیے ہیں، ما نزلنا کو ابھی ٹھکرا دیا ہے. جوں آپ قدم اٹھاتے جاؤ گے یہ نار بنتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر اس نار کو بڑھا رہے ہو آپ. مثلا آج جتنے اوامر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ترک کیے، ٹھکرائے ہیں، اتنی نار بڑھا دی ہے. کل پھر ٹھکرائیں گے، پھر اتنے شعلے اور بڑھائیں گے، پرسوں پھر یہی کام کریں گے، اور پوری زندگی یہ کام کرنا ہے. بس روزانہ ہم اس آگ میں شدت لا رہے ہیں جب تک زندہ ہیں. تو یہ آگ اعدت، اب اس کا معد کون ہے؟ کون آمادہ کر رہا ہے یہ آگ؟ قانون تو اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، لیکن خود انسان اس معد ہے اس نار کا، اور انسان مستعد ہے اس نار میں جلنے کے لیے. یہ نار انسان کی بڑکائی ہوئی ہے. کہاں سے بڑکائی؟ اپنے عمل سے. یہ نتیجہ ہے تیری زندگی کا، تیرے عمل کا، تیرے طرز زندگی کا، یہ نتیجہ ہے. اور بعد میں جو جنت آ رہی ہے وہ بھی طرز زندگی کا اور طرز عمل کا ایک نتیجہ ہے. جو بننا یہاں پر ہے کھلے گا وہاں پر. آخرت میں جا کر نئی آگ نہیں جلنی، کوئی علیحدہ سے جہنم نہیں ہوگی بنائی ہوئی جو رد عمل والی، نہ، یہی جہنم جو ساتھ جا رہی ہے. یہ جو مرا ہے، جس کا جسم قبر میں ہے اور روح برزخ میں ہے، یہ نار ہی برزخ میں لے کے گیا ہے. ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ عمل، یا عمل کا نتیجہ. یہ نتیجہ آگ کا گولا ساتھ لے کے گیا ہے، اور وہاں آخرت میں کھل جائے گی یہ نار ساری. اور اسی طرح یہ ناری وجود جاری رہے گا، اس کا نہ ختم ہوگا. اگر ختم ہو جائے تو پھر تو راحت ہے، انسان آسودہ ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی نہیں ہوگا. جیسے طبیب نے جو کچھ، طبیب کے انکار میں انسان کو جو نتیجہ ملا، یہ انسان کا ایک اپنا عمل ہے. مثلا اس کی ایک مثال لے لیں کہ اگر طبیب نے کسی کو کہا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ شوگر نہ کھائیں،
آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس نے پرواہ نہیں کی اور شوگر بڑھ گئی اس کے اندر، اور اس کے گردے ختم ہو گئے، اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں. یہ شوگر کے اثرات ہیں. یا اس کو کچھ زخم لگا پاؤں کے اوپر، اور زخم لگ گیا تو شوگر والے کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے. خوب اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی، طبیب کے مشورے پر عمل نہیں کیا، طبیب کے حکم پر، اور ٹانگ کٹ گئی. اب یہ ٹانگ کٹنا اس کا سزا ہے. کس نے کاٹی؟ خود اس نے، خود اس کے عمل کا یہ نتیجہ ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک زندہ ہے ٹانگ کٹی رہے گی اس کی. اسی طرح انسان جو عمل اللہ کی نافرمانی کے طور پر انجام دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہیں پہ وجود میں آ جاتا ہے. اس نتیجے کو نار کہا ہے، عذاب کہا ہے، جہنم کہا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. نار اس لیے کہا ہے کہ احتراق ہے اس کے اندر، سوزش ہے اس کے اندر، اس وجہ سے اس کو نار کہا ہے. جیسے نور کا ہے روشنی کی وجہ سے، نار اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر احتراق ہے، جلاتی ہے یہ. اور یہی عمل انسان کا یہ سب کچھ جلا دیتا ہے. خوب ابھی ہم اپنی اس سماجی صورتحال اگر دیکھیں تو سماج کا بھی یہی قانون ہے کہ ایک جہنمی سماج ہے، نار کا سماج، جو اس میں اپنے اعمال کے نتیجے میں ہر پہلو سے تکلیف میں ہے، جل رہا ہے. خوب آپ اپنے اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو جو آگ لگی ہوئی ہے، ہر پہلو سے آگ لگی ہوئی ہے. یعنی ہر چیز آپ کی ختم ہو رہی ہے، ہر چیز جل رہی ہے روز بروز. محبتیں جل چکی ہیں، عقیدتیں جل چکی ہیں، آداب جل چکے ہیں، اصول جل چکے ہیں، اقدار جل چکی ہیں، ایمان جل چکا ہے. ہر چیز خاکستر کر دی اس نار نے. لیکن یہ انسان نہیں، یہ رہیں گے، چونکہ یہ اگر جل جائیں تو سزا ختم ہو جاتی ہے ان کی. یہ یہاں تو نار والا مرحلہ طے کر کے جب مریں گے تو پھر یہ نار اور زیادہ، جس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں وہ پردے بھی اس کے ہٹ جائیں گے اور یہ زیادہ شدت اختیار کر جائے گی. اب قرآن کریم کی یہ آیات اس تبیین کی روشنی میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبدیت اختیار کرو اللہ کی جو تمہارا رب ہے، رب کی جو تمہارا خالق ہے اور جو تم سے پہلے والوں کا خالق ہے، تاکہ محفوظ ہو جاؤ. اس عبدیت میں تمہاری حفاظت ہے. تقوی یہی ہے، حفاظتی تدبیر یہی عبدیت ہے. اور عبدیت سے مراد پوجا نہیں ہے، عبدیت اطاعت ہے تمام ہدایت کے نظام کی. اور یہ رب جس نے تمہارے لیے ربوبیت کے لیے نظام بنایا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. خوب یہ رب تمہارا جس نے زمین تمہارے لیے پرورش کے لیے تیار کی، سما تمہارے لیے آمادہ کیا اور سما سے پانی اتارا، اس پانی کے ذریعے سے زمین کے اندر سے محصولات اگائے، ان محصولات کو تمہارا رزق قرار دیا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب اس رب کی ند نہ بنو، مد مقابل نہ لو، عبدیت ترک نہ کرو. عبدیت اللہ کی ترک کرو گے، نظام کسی اور کا لے آؤ گے، اصول کسی اور کے لے آؤ گے، یہ انداد ہے اور یہ کام مت کرو آپ. اور یہ جو عبدیت نہیں کر رہے ہو، مشکل کیا ہے تمہاری؟ بدگمانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر ریب میں ہو تو اس ریب کو نکالو اپنے آپ سے، ثابت کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لے آؤ اس کی مثل، لے آؤ ایک آیت، لے آؤ ایک سورہ، لے آؤ 10 سورتیں، لے آؤ پورا قرآن لے آؤ، جتنا ہو سکتا ہے سب مل کے لے آؤ، علیحدہ علیحدہ لے آؤ، اس جیسا لے آؤ جس کے اندر یہی خصوصیات ہدایت کی ساری موجود ہوں. نہ کہ فصیح و بلیغ اس طرح کا لے آؤ، بلکہ ہدایت کی ان خصوصیات کا حامل کلام لے آؤ آپ، اگر بشر یہ کر سکتا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر نہیں مقابلہ کر سکتے، یہ سورہ یا قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، کہ نہیں لا سکو گے آپ، چونکہ ناممکن ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ یہ بشر کا کام نہیں ہے. بشر کا ہوتا تو دوسرا بشر بھی کر لیتا، کئی قرآن ابھی تک آ چکے ہوتے.
اگر یہ رسول اللہ کا ہوتا کارنامہ تو بھی لوگ بنا لیتے، اگر یہ رسول اللہ نے کسی سے سیکھا ہوتا کسی بشر سے تو بھی لوگ اس کو بنا لیتے، اگر رسول اللہ نے سابقہ کہانیوں سے اساطیر سے کچھ لیا ہوتا تو بھی یہ آپ لوگ بنا لیتے، لیکن یہ جو نہیں کر سکے یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ خب جب اللہ کا کلام ہے، ابدیت بھی نہیں ہے، ریب کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، اور اب تمہارے پاس فقط ایک ہی ہے کہ اگر ترک ابدیت میں زندگی گزارو گے تو نار ہے تمہارے سامنے، پھر جتنی زندگی گزارو گے وہ ساری در حقیقت نار بنا رہے ہو، جہنم اپنے لیے بنا رہے ہو، یہ وجود، یہ شخصیت جہنمی ناری شخصیت بنا رہے ہو۔ وہ نار جو انسانوں، جس کا ایندھن یا جس کا جلانے والا مواد انسان ہیں، وہ حجارہ ہیں، اعدت للکافرین، یہ کافرانہ انداز زندگی، یعنی ابدیت ترک کر کے جو زندگی ہے، اللہ کا نظام ٹھکرانے والا نظام طرز زندگی، اس کے لیے یہ نار ہے آمادہ کی گئی ہے۔ آمادہ تم نے خود کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ابدیت والا نظام، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔